هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات ماہ مبارک ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور اعمال کے اعتبار سے ایک اہم دن ہے. اسی کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور آج کی مخصوص دعا ہے جو منسوب ہے ذات گرامی سے حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ. انہی دولتوں سے دل و دماغ تشیع مالا مال ہے اور یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر قوم کی ایک ایک فرد کو ناز ہے. کہیں کسی جگہ یہ دعوت فکر و نظر نہیں کہ جو آل محمد نے ہم کو عطا کی اور اس طرح سے اگر پڑھنے غور کرنے اور سمجھنے کا کسی کو موقع مل رہا ہو تو وہ اس لیے اس کو نظر انداز نہ کرے کہ یہ نعمتیں کہیں ناقدری کی وجہ سے اپنی کرامتوں کو ہم سے سلب نہ کر لے. ہر قوم دنیا میں اپنے لیے ترقی کی راہوں کو معین کر رہی ہے. وہ عقلانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہر ایک اسی کوشش میں ہے کہ وہ شاہراہ ترقی میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ دے. لیکن جو منزل ہماری معین و متعین ہے وہاں ہم یہ ضرور اندازہ لگاتے ہیں کہ مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے زندگی کی ظاہری قدروں کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. البتہ معنوی اعتبار سے روحی اعتبار سے عقلانی اعتبار سے ہم عالم فکر و نظر کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے خزانے کہیں ہو تو پیش کرے. آج دعائے عرفہ میں حسین بن علی یوں عرض کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار میں کب تک تیری نشانیوں میں غور کرتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ میں زیارت گاہ سے دور ہو جاؤں.
میں کب تک تیری نشانیوں میں غور کرتا رہوں؟ کب تک میں آثار میں الجھا رہوں؟ کب تک میں کائنات کی چیزوں کو دیکھتا رہوں؟ ایسا نہ ہو کہ زیارت گاہ مجھ سے دور ہو جائے۔ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار میں اس شے کو تجھ پر کیا دلیل بنا کر لاؤں جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہو۔ ما بعد الطبیعیات کے سارے مسائل، ان الہیات کے سارے مضامین اس ایک جملے کے سامنے پست نظر آ رہے ہیں۔ الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقرا الیک، پروردگار وہ جو اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو، وہ تیری ذات پر کیا دلیل بن سکے؟ الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں الہی الغیرک من الظہور ما لیس لک، پروردگار کیا تیرے غیر کو بھی کچھ ظہور حاصل ہے؟ کیا تیرے غیر کے لیے بھی کچھ ظہور ہے؟ میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں، مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر کیا یہ ظہور ہے؟ الغیرک من الظہور ما لیس لک، کیا تیرے غیر کے لیے بھی کوئی مقام اظہار ہے جو تیری ذات کے لیے نہ ہو؟ الغیرک من الظہور ما لیس لک، الہی من الذی فقد من وجدک، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پایا؟ الہی من الذی فقد من وجدک، الہی ماذا وجدک من فقدک، اور پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھویا؟ اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پایا؟ اور آگے بڑھ کے عجیب انداز میں عرض کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ الہی تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء، پروردگار تو نے ہر شے سے اپنا تعارف کروایا، کوئی شے پس تجھ سے ناواقف نہیں ہے۔ تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء، پروردگار کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ سے ناواقف ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ سے نا آشنا ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ کو نہ جانتی ہو، اس لیے کہ تو نے ہر شے سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ تعرفت لی فی کل شیء، اور تو نے ہر شے میں اپنا تعارف مجھ سے کروایا۔ فرأیتک ظاہرا فی کل شیء، پروردگار اب میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر جب شے کو دیکھا تو تو نظر آیا۔ تعرفت لی فی کل شیء فرأیتک ظاہرا فی کل شیء، پروردگار تو نے اپنا تعارف جب ہر شے کے ذریعے مجھ سے کروایا، یا میں نے جب تجھ کو پہچانا، یا میں جب تجھ سے واقف ہو چلا، تو پروردگار رأیتک ظاہرا فی کل شیء، میں نے ہر شے میں تجھ کو ظاہر بظاہر پایا۔ اس منزل پر یہ حسین ابن علی ہی عرض کرتے الہی عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، پروردگار وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو اپنی ذات پر تجھ کو نگراں نہ پائے۔
میری باتوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ میں سلیس ترجمہ اس بلیغ عربی کا کر نہیں سکتا ہوں. امیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو اپنی ذات پر تجھ کو نگراں نہ پائے. پھر غور کیجئے، ان آنکھوں سے بصارت کو سالب کر لیا جائے جو آنکھ تجھ کو اپنے آپ پر نگراں نہ پائے. امیت عین لا تراک علیہا رقیبا وخسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، اور پروردگار اس بندے کا کاروبار تباہ ہو جائے. یہ دعا دیکھیے، اس بندے کی تجارت اور کاروبار تباہ ہو جائے کہ جس کو تو نے اپنی محبت نہ عطا کی ہو. لم تجعل له من حبک نصیبا، جس کو تیری محبت سے کچھ نہ ملا ہو اس کا کاروبار ختم ہو جائے. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ ارشادات ہیں کہ جن کو سن کر اور جن کو سمجھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ربط جو عبد و معبود کے درمیان ہے، وہ ربط جو عبد و معبود کے درمیان ہے بصورت ہدایت، وہ من اللہ ہے. کس قدر اہم ربط ہے جو اللہ کو پہچانوائے، جو بندوں کو اس منزل سے آگاہ کرے جہاں معرفت رب اہم ترین سرمایہ ہو. اس منزل پر چند باتیں ان عزیزوں کے لیے کہ جن کو کبھی کبھی سوچنے کی توفیق خداوند علی اعلیٰ عطا فرماتا ہے، ضروری ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ نفس انسانی کا پہلا رابطہ، نفس انسانی کا پہلا تعلق ایک کیفیت سے ہے جس کو شعور و التفات کہتے ہیں. ہم پہلی مرتبہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے ان کیفیتوں کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں شعور ہے، ہم میں التفات، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنے نہیں. ہم میں اتنا شعور ہے، وہ کوئی منزل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی دین، مگر ہم میں یہ شعور ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بنے. ہم میں یہ شعور ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے بنتے تو ہم اپنے مفادات کی خاطر اپنے گزرتے ہوئے وقت کو روک لیتے، ہم کبھی بوڑھے نہ ہوتے، ہم ہمیشہ جوان ہی رہتے، ہم اپنے فائدہ مند گھڑیوں کو جاتے ہوئے نہ دیکھتے، ہم اپنی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے اگر ہم اپنی ذات پر اختیار رکھتے، اپنے آپ کو بیماریوں سے علیحدہ کر لیتے. اگر ہم کو اپنی ذات پر اختیار ہوتا تو ہم اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے. مگر پتا چلا اسی شعور و اتفاق کی وجہ سے کہ ہم نزدیک ہیں کسی ایسی قوت سے جو ہم میں ہے اور غائب ہے، ہم میں ہے اور غائب ہے، اور وہی طاقت جو احساس پیدا کر رہی ہے کہ یہ ہم میں اختیار نہیں ہے. ہم اتنے مختار نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا لیں، موت سے بچا لیں. اپنے جاتے ہوئے وقت کو ہم روک سکیں، ہم میں اختیار نہیں ہے. نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ ہم اپنے آپ کے محافظ ہیں، نہ ہم اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. جب یہ نہیں ہے تو یقیناً کوئی اور طاقت غیبی ہے کہ جس سے ہمارا ربط باقی ہے، اور وہ طاقت غیب کہ جس نے ہم کو اس کائنات میں خلق کر کے کائنات کو ہم سے مربوط کر دیا. زمین کی زرخیزیاں ہمارے لیے،
हवाओं के झोंके हमारे लिए, बारिश हमारे लिए, और फिर आफताब की रोशनी हमारे लिए, चांद का तलानो हमारे लिए, रात का सुकून हमारे लिए, दिन की रोशनी हमारे लिए। ऐसा मालूम होता है कि कायनात के मरकज में इंसान को बनाकर इंसान की लिए सारी नवामीते इलाही और उसकी ताकतों को मुसव्वर कर दिया कि ले बंदे तुझे ये नेमतें देते हैं, मगर शर्त ये है कि हमको न भूल। ये शऊर इंतिफात हर शख्स में है कि मैं अपनी जात से कुछ नहीं हूं, मेरी पेशानी को कहीं झुकना चाहिए, मुझे किसी की बारगाह में न्यास के साथ पहुंचना चाहिए। हर एक में ये शऊर है। सिर्फ इतना है कि कभी कभी इंसान इस शऊर की उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि अगर मैं किसी और को तस्लीम करता हूं तो फिर शायद उसी के हुक्म पर चलना पड़ेगा, ख्वाहिशात नफ्स को ठुकराना पड़ेगा, अपनी आरज़ुओं की शायद तकमील न हो सकेगी, मेरी अपनी मनमानी ख्वाहिशों को मैं पूरा न कर सकूंगा। इसलिए भुलाते चलो, हटाते चलो, भूलते चलो, गफलत की मंजिल में आ जाओ ताकि ये मालूम हो कि कोई हुक्म देने वाला ही नहीं है, अब मैं हूं और मेरी मर्जी। यही वजह है कि इंसान रब्बुल आलमीन के तसव्वुर से गाफिल हो जाता है, और इसलिए भी गफलत होती है कि उसके इख्तियार में, उसकी कुदरत में, उसकी ताकत में कोई और मुअस्सिर न हो, कोई और असर डालने वाला न हो। मूसा और फिरौन को हुक्म हुआ कि दोनों जाओ फिरौन के पास, वक़ूला, तुम दोनों मिलकर कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम हैं रब्बुल आलमीन के रसूल। दरबार में पहुंचे फिरौन के, दोनों ने कहा कि हम रब्बुल आलमीन के फरिश्तादा हैं। बेइख्तियार उसने कहा वमा रब्बुल आलमीन, और रब्बुल आलमीन क्या चीज होती है? मन नहीं कहा, वमा, मन जमीन के लिए है, वमा रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? मूसा ने कहा रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, ये आसमानों का रब है, ये जमीनों का रब है, जो कुछ इसमें है उसका परवरदिगार है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। क़ाला लमन हौलहु अला तस्तमिऊन, दरबार वालों से कहा सुन रहे हो, ये रब्बुल आलमीन का तसव्वुर दे रहा है। मगर मूसा ने फुर्सत न दी, मोहलत न दी। क़ाला रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, का रब्बुल आलमीन वो है जो तुम्हारा रब है, तुम्हारे आबाए अव्वलीन का रब है, जिसने सबकी तरबियत की है, ये जान कर के ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुल्हिद है, ये मुनाफिक है, सबकी तरबियत की है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। उसने बेइख्तियार कहा व इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो दीवाना मालूम होता है। आज मेरे दरबार में रब्बुल आलमीन का तसव्वुर पेश कर रहा है। मगर मूसा ने फिर फुर्सत न दी का रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून, रब्बुल आलमीन वो है जो मशरिक़ का रब है, मग़रिब का रब है, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जो कुछ है वो उसका रब है, अगर तुम अक़ल से काम लो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे खुदा, मेरे सिवा किसी और खुदा के तसव्वुर को पेश किया तो तुम मस्जून हो जाओगे, तुमको जिंदान में बंद किया जाएगा, सिजन की नजर किया जाएगा। मूसा ने कहा कि बावजूद इसके कि मैं आयात इलाही को पेश करूं, बयानात को पेश करूं, इसके बावजूद तुम नहीं मानोगे। और इसके बाद
موسیٰ نے اپنی نشانیوں کو پیش کیا. یہ سارے امور بڑی سلیس عربی اور اس کے ترجمے میں سورہ شعراء میں موجود ہے، 26واں سورہ، جب کبھی تلاوت کا موقع ملے. کا بلاؤ جادوگروں کو بلاؤ. یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، بلکہ سحار علیم ہے، بہت بڑا جادوگر ہے جس کے پاس بڑا علم ہے. بلاؤ جادوگر آئے. کہا تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے سحر کو رد کرو؟ کہا ہم کوشش کریں گے. اس طرح سے تمام جادوگر ایک خاص وقت پر جمع کیے گئے. یہ ترجمہ کرتے جا رہا ہوں آیتوں کا. اور انہوں نے اپنی اپنی رسیوں کو اور اپنے اپنے عصا زمین پر پھینکے اور یہ کہتے وہ بعزت فرعون اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فرعون کی عزت کی قسم، اب ہم غالب ہو گئے، اب ہم یقینی غلبہ پائیں گے. فرعون کی قسم. موسیٰ نے اپنی آیت کو استعمال کیا اور اس طرح سے وہ عصا ان کے سحر کو باطل کرنے میں کامیاب ہوا. تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ایسے موقع پہ جادوگر سجدے میں گر گئے، کہا ایمان لائے عالمین کے رب پر. میں بہت غور سے سنیے، میں اسی منزل پر آپ کو پہنچاؤں گا اور یہیں سے آج ذرا ایسی دعوت فکر دیتے ہوئے آپ کو خدا حافظ کہوں گا، بشرطے کہ آپ اس جملے کو میرے یاد رکھیں. تقریر میں تمام حصے عموماً ذہن سے چھوٹ جاتے ہیں، مگر ایک آدھ حصے کو یقیناً محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کسی مقام پر یہ یاد رہے کہ اس عنوان پر یہ گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کا حاصل یہ تھا. اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر. اب عالمین کے رب کا تعین کیا ہے؟ فرعون منکر ہے. فرعون منکر ہے. عالمین کے رب کا تصور کیا ہے؟ دربار فرعون منکر ہے. عالمین کے رب کا تصور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جادوگر یہ نہیں بتلا سکتے کہ جو سورج کا پروردگار ہے، جو چاند کا پروردگار ہے، جو فرعون کا پروردگار ہے، جو فرعون کے آبا کا پروردگار ہے. اب ان جادوگروں کو تعارف چاہیے کہ عالمین کا رب کون ہے، ہم کس پر ایمان لائے. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ گفتگو ختم ہو گئی. اگر آپ کا دل و دماغ کام کر رہا ہے تو ہمیشہ جان لیجیے کہ عالمین کے رب کے تصور کو پیش کرتے ہوئے ان اشخاص کو پیش کرنا پڑے گا کہ جو اپنے خدا کو پہچانوا کے یہ بتلائے کہ یہ ہے پروردگار. اگر یاد رکھ سکیں آپ سورہ شعراء کی اس آیت کو، آمنا برب العالمین. کیسا رب؟ کون پہچانے؟ فرعون کا رب. دربار فرعون کے آنے والوں اور فرعون کے ساتھیوں کی تربیت کرنے والا یہ موسیٰ کے لیے سزاوار ہے. یہ موسیٰ کے لیے سزاوار ہے کہ کائناتی نگاہ میں وہ یہ کہے ربکم وہ رب آبائکم الاولین. وہ تمہارا بھی تربیت کرنے والا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا تربیت کرنے والا ہے. وہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، وہ مشرق و مغرب کا خلق کرنے والا ہے. جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ مشرق و مغرب کے مابین ہے، ان سب کا خالق ہے. یہ نبوت کے لیے زیب دے رہا ہے کہ یوں تفصیل دے، مگر عام انسانوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا. وہ خدا کا تعارف چاہتے ہیں اشخاص کی نسبت سے. اشخاص کی نسبت سے ہم عالمین کے رب پہ ایمان لائے. کون؟ رب موسیٰ و ہارون.
جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، تو اب فراعنہ دہر ہوشیار ہو جائیں، اب قیاصرۂ کائنات متنبہ ہو جائیں، اب اکاثرۂ اصنام پرستان دہر جان لیں کہ ہم رب العالمین کی نسبت کبھی ان سے نہیں دیں گے، ان سے منسوب نہیں کریں گے، بلکہ جب ہم سے پوچھا جائے گا کون ہے رب العالمین، تو ہم جس دور میں اسی دور میں ان شخصیتوں کا نام لیں گے کہ جن شخصیتوں نے صحیح تعارف کروایا ہے، صحیح تعارف کروایا ہے۔ اگر وقت ہے یزیدی تو ہم یہ کہیں گے رب یزید، وہ ہے رب یزید یقیناً سب کا پیدا کرنے والا، مگر جب تعارف ہوگا تو یہی ہوگا رب حسین آگا، رب حسین آگا ہے، الہی تعرفت لی فی کل شیء فرأیتک ظاہرا فی کل شیء، پروردگار تو نے اپنا تعارف مجھ سے کروایا، پس میں نے جس شے کو دیکھا اس میں میں نے شے کو نہیں دیکھا، تجھ کو دیکھا، یہ ہے نگاہ حسین۔ اگر یہ چند جملے محفوظ رہ جائیں تو میں نے آج کی حد تک عنوان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، رب موسیٰ و ہارون۔ کسی آج مفکر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ تم نے نسبت کو محدود کیسے کر دیا، نسبت کو محدود کیسے کر دیا، فقط موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ عالمین کے رب ہونے کی کیفیت و صلاحیت کو پیش کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ یہ دو کا رب، یہ ان دو ہستیوں میں عالمیت ہے، ان دو ہستیوں میں کیا کائناتیں نظر آ رہی ہیں؟ رب العالمین، تفسیر رب موسیٰ و ہارون۔ تو اگر موسیٰ و ہارون کی طرف سے بندے مل جائیں تو پھر اللہ کو پہچانو ان نگاہوں سے، کسی اور نگاہ سے کیا دیکھو گے؟ یہ تو ہر نگاہ یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم تو دیکھ لیں گے، ہم تو دیکھ لیں گے، انہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو وہ دیدار انہی آنکھوں کو مبارک، معلوم نہیں کیا دیکھیں گے، کس منزل پر۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے متشابہ، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس وقت پنڈلی کھل جائے گی اور دعوت دی جائے گی سجدے کی، تو اس متشابہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ذات واجب ابا کو کھینچتی جائے گی اپنے پاؤں اور پاؤں کو باہر نکالے گا خدا روز محشر، یہاں تک کہ پنڈلی نظر آئے، صاف نظر آئے، اور اس کے جلال سے اور اس کی تجلی سے عرصہ محشر روشن ہو جائے۔ درا حال ہے کہ تمام عرب کے ادب کے جاننے والوں نے کہا جبکہ حقیقتیں کھل جائیں گی، پنڈلی کا کھلنا، یوم یکشف عن ساق، جبکہ پردے کا اٹھنا حقیقت، جبکہ انسان خود اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے گا، تو مگر یہاں نظر آتی ہے مادی چیزوں کی، نگاہ میں مادیت ہے، ہاتھ کو دیکھیں گے، پاؤں کو دیکھیں گے، سر کو دیکھیں گے، گلے کو دیکھیں گے، آنکھوں کو دیکھیں گے، زلفوں کو دیکھیں گے، بہرحال چاہتی ہیں نگاہیں کہ ہم مادی اعتبار سے دیکھیں، خواب میں دیکھیں گے تو دیکھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا تعارف
ان نگاہوں کے ذریعے نہ ہو جن نگاہوں میں مادیت ہے، وہ نگاہیں جو صرف اپنے خواہشات نفس کی تکمیل میں مصروف ہیں، اور جن کے لیے منتہا نظر یہ ہو کہ ان کی دنیا ان کو مل جائے. اور دنیا انما الدنیا منتہا بصر الاعمی، جو دل کی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا اس کے لیے حد نظر ہے، وہی دنیا، لیکن بصیر اس دنیا سے آگے دیکھتا ہے، کہیں اور اس کی نظر جاتی ہے. تو اب محمد و علی کے رب کی قسم، حسن و حسین کے رب کی قسم، وہ معرفت ہم کو عطا ہوئی ہے آل محمد کے توسط سے کہ جس پر ہم کو ناز ہے. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے آج اگر کہیں عرفے کے تعلق سے کوئی دعا آپ کو نظر آ جائے تو ہم کو دکھلا دیجیے. یہی ایک بات، عرفہ اس کا پہچانا، اس کو جانا، اس کا تعارف ہوا، اور اس طرح سے جانا کہ باپ نے اس یقین کے ساتھ بیٹے کے گلے پر خنجر رکھ دیا کہ اب قربانی پیش ہو جائے. اور ایک مرتبہ آنکھیں کھلیں تو بیٹا نہ تھا، دمبا تھا. عرفہ پہچانا، اور اس حقیقت کے ساتھ پہچانا کہ بچانے والا یہ بچاتا، حقیقتوں کو دل کی جاننے والا اس طرح سے باپ کی محبت کو محفوظ کر لیتا ہے، اس طرح سے ماں کی تمنائیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اسماعیل بچ جاتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. ابراہیم گھبرانا نہیں، یہ قربانی قبول ہے، ہٹا لیا ہے اگرچہ خنجر سے، مگر قربانی قبول ہے. سلام علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کا سلام ہو. محسن بندہ ہے، ہماری لاج رکھ لی، ہماری بات کی تکمیل کی. محسوس کر لیا ابراہیم نے کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ یقیناً ہماری مرضی تھی، اور ہماری مرضی پر چلنے والے صرف ہماری باتوں کو سن کر ہماری مرضی پر نہیں چلتے، بلکہ ہمارے اشارات کو سمجھتے ہیں. میں آیت سے مسلسل ہو گیا، ہمارے اشارات کو سمجھتے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کام میں کہیں کہ ابراہیم بچے کو ذبح کر دے، بلکہ کافی ہے اس کا یہ کہنا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اشارہ رب کو پہچانتے ہیں اسماعیل؟ باپ اور بیٹے دونوں مل گئے اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ اسی پر عمل کیجئے جس کا حکم ملا ہے. یہ زبان ابراہیم، وہ فہم اسماعیل. یہ باپ کا قول، وہ بیٹے کا سمجھنا. بیٹا سمجھ گیا کہ یہ حکم ہے، خواب نہیں ہے. نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اشارہ پروردگار پر اپنی مرضی کو ختم کر دینا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. حسین ابن علی اپنے نانا کی زری پر پہنچے. رجب کی 28 تاریخ کی صبح ہاتھ رکھ دیا نانا کی زری، انگلیاں گاڑ دی.
اور کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد، وہ انب بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے بعد کے جملے کو سنیے اور میری تقریر کو مسلسل کیجیے۔ حسین بن علی کی دعا روضہ رسول پر۔ مجھے معلوم ہے کہ کل عید ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عید کو اتنا نزدیک رکھ کے کسی کو رلانا کوئی مناسب امر نہیں، صحیح ہے، لیکن رونا ہی جس کی عید ہو، گریا ہی جس کے لیے عید ہو، دعا کو سنیے فرزند رسول کی، اور اس رب خاص کو دیکھیے جو حسین میں اور رب حسین میں۔ اللہم ھذا قبر نبیک محمد وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ الہی قد حضر من الامر ما قد علمت، پروردگار جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا۔ دیکھیے زبان حسین، یہ عبد و معبود کے رب کو دیکھو، پروردگار جس کا تجھ کو علم ہے، اب حسین کے علم کو دیکھو کہ حسین معین کر رہے ہیں کہ وہی وقت ہے جس کا تجھ کو علم ہے۔ اس شان بندگی کو دیکھو، الہی قد حضر من الامر ما قد علمت، پروردگار جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا۔ الہی بحق ھذا القبر ومن فیہ، پس پروردگار اس قبر کا واسطہ اور اس کا واسطہ جو اس قبر میں آرام کر رہا ہو، فاخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرے پروردگار اس قبر کا واسطہ اور اس کا واسطہ جو اس قبر میں آرام کر رہا ہے مجھ کو پسند کر لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو۔ جو تیرے اور تیرے رسول کی رضا کا باعث ہو، مجھے اختیار کر لے میرے پروردگار۔ رب ابراہیم و اسماعیل کی قسم، رب محمد و علی کی قسم، رب حسن و حسین کی قسم، دل یہی چاہتا ہے کہ اسی رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے ہیں جس کی بارگاہ میں حسین جیسا بندہ یہ کہہ رہا کہ پروردگار میرے، انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت، یہ حسین ابن علی کی آخری دعا ہے روز عاشور۔ الہی مفاتیح کے حاشیے پر بھی ہے اور بعض اہم مقامات پر بھی اس دعا کو ضبط کر لیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ ہر مصیبت میں ہر دوست یہ دعا پڑھے، الہی انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت، پروردگار ہر مصیبت میں تو نے میری مدد کی، ہر آفت میں تو نے میرا ساتھ دیا۔ الہی کم من کرب یضعف عنہ الفؤاد وتقل به الحیلہ ویغزل به العدو ویشمت به الصدیق، پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جہاں دل کمزور ہو جاتا ہے، پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جہاں دوست طعنے دیتا ہے، جہاں دشمن ہنستا ہے، پروردگار جب کبھی ایسی مصیبتیں آئیں قد نزلتہ بکا وشکوتہ الیک، جہاں مصیبت پڑی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، میں نے تجھ سے شکایت کی کسی اور سے شکایت نہیں، میں نے تجھ کو آواز دی کسی اور کو نہیں پکارا۔ وقد کشفت
انی، اور پروردگار تو نے ان مصیبتوں کو ٹال دیا۔ پروردگار حسین آج تیری بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ آج بھی میرا ممد معاون بن جا، آج بھی میرے کاروبار کو سنبھال لے، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اول دعا، آخر دعا، آغاز دعا، انجام دعا، پوری زندگی دعا، ایک ربط ہے قلب حسین سے ذات واجب تک، جو ربط کبھی کسی مقام پر ٹوٹنے نہیں پاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ربط خاص کے ساتھ یہ بندہ بارگاہ رب العزت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس علم کے ساتھ کہ جو کچھ کر رہا ہوں تیری مرضی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس لیے جب ابن عباس نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کی قربانیاں نظر نہیں آتی، فرزند رسول یہ کیسا حج ہے، اب تک جب کبھی آپ آئے ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے، یہ کیسا حج ہے اب سے آپ کے ساتھ قربانیاں نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا ابن عباس میری قربانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، علی اکبر ادھر آؤ، آصف ادھر آؤ، آل محمد ادھر آؤ۔ ابن عباس یہ ہے میری قربانیاں جو مینار حقیقی یا کربلا میں پیش ہیں۔ دو جملے اس دن کے تعارف کے لیے، بڑا عظیم دن ہے عبادت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے۔ اس دن کی عظمتیں غور و فکر کے قابل ہیں۔ 9 ذی الحج فقر ابراہیم اپنے ان عزیزوں کو پیش کر رہا ہے جن میں ایک ایک رشک اسماعیل ہے، اور آج اس مصطفیٰ بندے کی پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے، اس مصطفیٰ بندے کی پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے، اور یہ کہہ کے کہ پروردگار وعدہ 10 محرم کا ہے۔ حسین کچھ پہلے سے یہ چاہتا ہے کہ بہن عادی ہوتی چلے، بچے جانتے چلے، یتیمی کا دکھ سمجھ میں آئے۔ معلوم نہیں کتنی باتیں تفصیل طلب رہ جاتی ہیں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں چونکہ ہر شے محفوظ ہے، اس لیے بجز اشاریت کے میرے لیے کچھ اور ممکن نہیں، نہ اتنا وقت ہے نہ اتنا حوصلہ کہ تفصیل سے ان مقامات کو پیش کیا جائے۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ نویں کی صبح تھی، کچھ یہی وقت ہوگا کہ حسین کا نائب سفیر آل محمد، اہل بیت حسین میں سب سے زیادہ ثقہ، عقیل کا شیر جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے، سر سے لے کے پیر تک زخموں سے ٹوٹ، ہمارے کوفہ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، فوجوں نے عقیل کے شہر کو گھیر لیا۔ کون عقیل؟ جس کو جب کبھی رسول اپنی زندگی میں دیکھتے بے اختیار آنکھیں بھر آتی، رسول روتے، لوگ پوچھتے اللہ کے رسول عقیل کو دیکھ کے آپ روتے ہیں؟ تو عقیل کو نہیں دیکھتا ہوں، اس کے اس مظلوم بچے کو دیکھ رہا ہوں جو بچہ میرے بچے
بچے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے گا. عقیل کا شیر کھڑا ہوا ہے, زخمی آواز دی, کوئی اتنا احسان کر دے کہ مجھے پانی پلا. کسی نے رہن کھا کے جامع آپ پیش کیا, ظاہر ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس نے جام کو لبوں تک بلند کیا, دندان اقدس ٹوٹ کے جام میں گرے, لہو سے جام مملو ہو گیا. فرمایا ہٹا دو, ہٹا دو, میری قسمت میں پانی نہیں ہے. نائب وہی جو منیب کی طرح سے ہو, کشاں کشاں دربار میں لیے گئے. 1 مہینہ پہلے نائب پیش ہوا, پورے دربار کو دیکھا تو السلام علی من اتبع الہدی, سلام اس پر جو ہدایتوں کی پیروی کرے. اہل دربار نے کہا امیر پر تو سلام کر, وہ جو رب حسین کو جانتا ہے وہ غیر حسین کو کیا مانے, وہ کسی اور کی نگاہ سے رب کو کیا دیکھے. اس نے کہا مالی امیر سوى الحسین, میرا کوئی امیر حسین کے سوا نہیں. یہ قلب مسلم کی طاقت ہے, یہ قوت قلب مسلم ہے. میرا کوئی امیر حسین کے سوا نہیں ہے. ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو, تم کو قتل کیا جائے گا. کہا امیر ہم کو قتل سے نہ ڈراؤ, قتل سے نہ ڈراؤ. جان لے ابن زیاد کہ اگر تو اپنے آپ کو اس منزل پر فائز سمجھتا ہے کہ جو مادی منزل ہے, تو ہم اپنے لیے ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں جن مقامات کے مقابل میں یہ ساری دنیا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم کو موت سے نہ ڈراؤ, ہم کو قتل سے نہ ڈراؤ. ابن زیاد نے کہا کہ کچھ وصیت کرنا ہو, کسی سے کچھ کہنا ہو تو کہہ لو. بھرے دربار میں سے عمر سعد کو چن لیا تو عمر سعد ادھر آ, اس نے منہ پھیر لیا, آواز دی ابن سعد میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں, اور یہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کو سن لیا جاتا ہے, مانے یا نہ مانے. اس نے پھر منہ پھیر لیا. ابن زیاد جیسے شقی نے کہا سنتا کیوں نہیں ہے مرنے والے کی وصیت کو. عمر سعد کو کچھ عادت سی ہے منہ پھیر لینے کی. مسلم آواز دے تو منہ پھیر لے, اور کسی دن جب زینب آواز دے ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. وصیتیں کی, پہلی وصیت یہ ہے اور اہم ترین وصیت یہ ہے ابن سعد کہ میرے آقا کو کسی ذریعے سے اطلاع دے دے کہ اب نہ آئے, اب نہ آئے مولا, ادھر نہ آئے, بچوں کو لے کے کہیں چلے جائیں, کسی جنگل میں جائیں. دوسری وصیت یہ ہے مولا آپ کے لیے
اس غلام نے سب کچھ قربان کر دیا. مولا خواہش یہی ہے, آرزو یہی ہے کہ کوفے والے آپ کو پہچانے, لیکن مولا کوفے والوں نے دغا کی, اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. مولا میری تمنا یہ ہے کہ آپ واپس جائیں, مکہ چلے جائیں. میں نے جو کچھ لکھا اس کے لیے معافی کا خواہاں ہوں. مولا مجھے معاف کیا جائے. اس کے بعد اسی طرح حسین ابن علی کی بارگاہ میں بڑی دیر تک وہ اپنے احساسات کو پیش کرتے رہے. ابن سعد نے کہا کچھ اپنے لیے بھی تو کہو. میرے لیے یہی دو باتیں ہیں, میرا کچھ قرض ہے اس کو ادا کر دے, اور اہل عرب جب کسی کی توہین چاہتے ہیں تو اس کی لاش کو دفن نہیں کرتے, بلکہ کوچا با کوچا پھراتے ہیں. اگر ہو سکے تو میری لاش لے کے دفن کر دینا. اور کہا ابن سعد اگر یہ میری باتیں منظور نہیں تو مجھے پرواہ نہیں, مگر کسی صورت فاطمہ کے لال کو اطلاع دے دے. ایک طویل مکالمہ ہے ابن زیاد اور حضرت مسلم عقیل کے درمیان, جس کی فی الحال ضرورت نہیں. مجھے تو اسی منزل پر پہنچنا ہے جہاں میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر سکوں کہ شہید کی عید کیا ہے. دوست کی عید, دوست کی یاد. عثمان ہارونی کا وہ شعر بہت سوں کو وجد میں لاتا ہے. بیا جانون تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں. بیا جانو تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں. بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم. تو قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. بکر ابن حمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابن زیاد صبح کو اس کے باپ کو مسلم نے عقیل نے قتل کر دیا, اجازت دی جائے بکر ابن حمران کو کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے. ابن زیاد نے اجازت دی. بکر ابن حمران نے حضرت مسلم کو رسیوں سے گھسیٹا, دام پر وہ زینوں کے ساتھ زینوں سے گزرتا ہوا اوپر لے چلا, اور جیسی جیسی سیڑھیاں چڑھتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. پشت بام پر پہنچے, بکر ابن حمران نے تلوار کو بلند کیا اور ایک مرتبہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی, دوڑتا ہوا آیا. ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابن زیاد جب میں نے تلوار کو بلند کیا میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ کمر خمیدہ سر کو بلند کیے ہوئے حسرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں میرے بچے نے کیا خطا کی. میرے بچے نے کیا خطا کی. ابن زیاد نے کہا بکر ابن حمران تیرا خیال ہے اور کچھ نہیں, تخیلات ہیں. کہاں رسول کہاں مسلم نے عقیل, مگر کسی کو کیا معلوم کہ کتنا ربط ہے. وہ پھر پہنچا, مگر اس عرصے میں حضرت مسلم نے عقیل
بام کے اس گوشے تک پہنچ چکے تھے جہاں تماشائی تماشے کے لیے جمع تھے. عید کا دن تھا. بچوں کو ان کے باپ کاندھوں پر لیے ہوئے اس تماشے کے لیے جمع تھے کہ دیکھو آل محمد کے گھرانے کی قربانی کس طرح سے پیش ہوتی ہے. مسلمان کس شوق سے قربانیاں کرتے ہیں, کس شوق سے جانور ذبح کرتے ہیں, مگر یہ خاندان ابراہیم ہے, یہ ابراہیم خلیل کا گھرانہ ہے. عید کو قربانی یوں پیش ہوتی ہے. آہستہ آہستہ بام کے گوشے تک پہنچے, دیکھا کہ اہل کوفہ تماشے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو بے اختیار کا اہل کوفہ, جو کچھ تم نے کیا مجھے شکایت نہیں ہے, مگر اہل کوفہ کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے اسی شہر میں آئے. اہل کوفہ ان بچوں سے یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں کبھی کیا گیا. کتنا خیال تھا مسلم نے عقیل کو اس بات کا کہ ان کے بچوں کو اس کا علم نہ ہو کہ ان کے باپ کو یہاں قتل کیا گیا. آؤ مسلم کربلا میں پھر واپس ہوئے. آ کے کہا بکر بن حمران اجازت ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بکر بن حمران نے کہا اب وقت نہیں ہے. کہا مجھے اجازت نہیں تو عمر کی کہ میں کعبے کی طرف متوجہ ہو جاؤں. اس نے تلوار کو بلند کیا, اجازت کی ضرورت نہ تھی. بے اختیار کعبے کی طرف دیکھ کے آواز دی السلام علیکم پسند رسول. مسلم نے عقیل کا سلام پہنچی. بے جرم عشق تو ہم می کشند و غوغائی تو نیز بر سر باما کہ خوش تماشائی. مولا آپ کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہے. مولا آپ کے نائب کو شبہ کر رہے. مولا کاش آپ بھی یہاں ہوتے. قلب مسلم کو یقین تھا کہ حسین دیکھ رہے. کس شان سے شہید نے سلام کیا. دیکھو شہدائے کربلا سے مسلم نے عقیل کتنے متصل ہے. قاسم نے بھی آواز دی ہے, علی اکبر نے بھی آواز دی ہے, اول محمد نے بھی آواز دی ہے, عباس نے بھی آواز دی ہے. مگر جب کسی شہید نے آواز دی جان رہے تھے کہ اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے. ہائے مسلم آواز دے رہے السلام علیکم. رات کو عرض کر چکا ہوں کہ حسین ابن علی 8ویں ذوالحجہ کو مکے سے نکل چکے تھے. 9ویں ذوالحجہ کی صبح کو زبالہ کی منزل پر قیام تھا. خیمے کے باہر کرسی پر رونق افروز تھے. چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. دل میں تڑپ تھی, ارے اب لائے مسلم کو دارالامارہ میں. ارے مسلم اب آ گئے بام پر. ارے وہ تلوار چمکی, یہاں چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, اور وہاں خیمے کا پردہ الٹے ہوئے بہن بھائی کو دیکھ رہے کہ ایسے میں بے اختیار کرسی سے کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام
میں نے آپ کو زحمت دی، میں اس تکلیف کے لیے معافی کا خواہاں ہوں۔ میرا دل دکھتا ہے کہ میں نے آپ کو بہنگام عید دعوت گریا دے کر یقیناً آپ کے احساسات کو پریشان کر دیا۔ خداوند عالم آنے والی عید کو آپ کے لیے مبارک کرے، خداوند عالم آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے، خداوند عالم آپ کی اولاد کو کامیاب و کامران کرے، خداوند عالم آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ آل محمد کی عید کو بھی دیکھو، آپ کے کسوں کی عید کو بھی دیکھو۔ بہن نے کہا بھائی کس کو سلام کیا؟ ارشاد فرمایا زینب تلوار کے نیچے مسلم تھے، تلوار کے نیچے مسلم تھے۔ الہی و سیدی و مولایا و رب، خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لا تعجیل فرما۔